سورہ ہود یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ زندگی کے آخری اوقات میں 60 سال کے قریب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی تو داڑھی مبارک میں سفید بال جو ہے وہ گنے چنے سفید بال آنے شروع ہوئے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے یعنی اس کے جو مضامین ہیں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ شیبنی سورہ ہود، اس صورت کی بالکل آخری جو رکوع ہے، اس کے بعد آگے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ احکام دیے گئے ہیں کہ بالکل آپ بالکل سیدھا ثابت قدم رہیں، جو احکام آپ کو دی جا رہے ہیں بالکل ذرا برابر آپ نے آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو اور اس صورت میں کیونکہ یہ سورہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، اس میں انبیاء کے واقعات ہیں۔ آخری صورت میں کچھ احکام ہیں، اس سے پہلے انبیاء کے تفصیلی واقعات ہیں۔ ہر نبی کا حضرت نوح علیہ السلام سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر قوم صالح کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، حضرت ابراہیم کا، قوم شعیب کا، پھر آگے جا کے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ سارے تذکرہ ان میں ہیں، کچھ تفصیل سے ہیں، کچھ مختصراً ہیں۔ اس میں آج کی جو آیات ہیں اس میں ابتدائی چند آیات ہیں، اس میں شروع میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کی جو آیات ہیں یہ بالکل محکم ہے، یعنی اس کو دلائل کے ذریعے مضبوط کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں قرآن پاک میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے، کوئی کمزور بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات اس میں رکھی ہے، کوئی کی ہے اس میں تو بہت مضبوط طریقے سے کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کبھی راستہ تبدیل کر دیتے، کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے، کبھی رخ موڑ دیتے، کبھی سینہ موڑ دیتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے نہیں، ہمارے کانوں میں پڑے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جتنے بھی احوال ہیں اور حالات ہیں، کبھی یہ سینہ دوہرا کر رہے ہیں، کبھی کپڑا ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیب کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلانی ہے، جو چیز ظاہر باطن اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ 12ویں سپارے کی جو ابتدا ہے پہلی آیت سے ہی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی جاندار پیدا کیا ہے، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف رزق کی ذمہ داری دی ہے، جو بھی جاندار اس زمین کے اندر ہے، 7 ارب سے زائد تو صرف انسان ہے جو صبح سے اٹھ کر شام تک سوچتے ہیں کہ ہم کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ اس کے علاوہ جو اربوں خربوں باقی جو درندے پرندے چرندے حیوانات، باقی آبی مخلوق سمندر میں خشکی میں، ان خربوں جاندار حیوانات کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کی، اللہ نے اس کو میں ذمہ داری لی ہے۔ اور آگے جا کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ ہم آپ کو رزق کماؤ، ہم آپ سے نحن نرزقک، ہم رزق دیں گے آپ کو۔ سورہ طور میں اللہ فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے، اس کے فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو رزق یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان اعتماد کرے بھرپور طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی دے گا۔ اور سورہ طلاق میں 28ویں سپارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دیں گے من حیث لا یحتسب،
جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو یعنی کہ انسان کے ساتھ جو ہے یہ زندگی کے میں تجربات آتے رہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آئندہ، انسان آئندہ کی سوچتے ہیں کہ آئندہ ہم کیا کریں گے۔ سابقہ زندگی کی سوچے کہ جو ہماری 20 سال 40 سال 60 سال زندگی گزری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ ہر چیز کی فراوانی ہے۔ اس جو دور ہمارا گزر رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فراوانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات کی کثرت کی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آبادی بڑھ گئی ہے تو لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ آپ دیکھ لیں 1980 کی جو ہماری پیدائش ہے، 1980 کی دیکھ لیں، 1970 میں دیکھ لیں، جو گھروں میں رزق کے جو حالات تھے اب اس سے دگنے اور تگنے ہو چکے ہیں۔ اس وقت اتنا کچھ بھی نہیں تھا لیکن دل کھلے تھے اس وقت، اب دل تنگ ہو چکے ہیں۔ اس وقت بندے کے پاس واقعی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن بندہ پیاز چٹنی ان چیزوں سے روٹی کھا لیتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس وقت ہم نے فریزر بھی بھرے ہوتے ہیں، ہم نے 10 دن آگے کا مزید بھی سوچا ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ہم مزید پورے مہینے کا راشن خرید سکیں، پھر کھا پی کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس میں اللہ کا شکر ہے اللہ کہ آپ نے یہ رزق ہمیں دی ہے۔ رزق کی فراوانی ہو چکی ہے لیکن دل ہمارے اس میں تنگ ہو چکے ہیں۔ تو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اس کے بعد آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور پھر اس میں انسان کو پیدا کیا جو اس کائنات کا مرکزی محور ہے، گویا کہ جس وقت انسان ختم کائنات کا نظام لپیٹ لیا جائے گا۔ اور پھر پیدائش کی وجہ اللہ نے فرمائی، یہی سورہ تبارک الذی کے اندر سورہ ملک 29ویں سے بارے میں بھی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، ادھر بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے اس لیے پیدائش کی، تخلیق انسان کی تخلیق کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان میں سے سب سے بہترین عمل لے کر ہمارے پاس کون آئے گا، ستھرا عمل لے کر کون آئے گا، سونا عمل جسے کہتے ہیں خوبصورت عمل۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ میرے پاس زیادہ عمل لے کر کون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت درکار نہیں ہے، اعمال تھوڑے ہوں لیکن ستھرے اور خوبصورت اور بہترین قسم کے اعمال ہوں، اللہ کو وہ درکار ہے۔ آپ دیکھیں احادیث میں کئی واقعات ایسے آئے ہوئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس نے ساری زندگی بدکاری میں وقت گزارا اور اس کی بخشش صرف اس سے ہوئی کہ اس نے وہ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو وہ ایک ہی عمل اتنا محبوب لگا، اتنا پیارا آیا، اتنا پسند آیا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بھی بخشش کر۔ وہ ایک قاتل کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے، کہا میری بخشش ہوگی کہ نہیں؟ اس عالم سے پوچھا، اس نے کہا مشکل ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل پورا کرنے کے بعد وہ اس حسرت میں ہے کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں، اور وہ کسی نے اس کو بتایا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ بندہ آپ کو مسئلہ بتا دے گا۔ تو یہ جو اس نے قدم اٹھائے ہیں، ساری زندگی اس نے قتل و غارت میں زندگی گزاری، صرف یہ قدم اللہ کو اتنے پسند آئے کہ جب موت کا وقت آیا ادھر ہی موت آئی اس کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو وہ جو چند قدم اس نے اٹھائے ہیں اللہ نے اس پہ بخشش کر دی ہے۔ اللہ سے کون پوچھ سکتے کہ آپ نے اس کے گناہ کیوں معاف کر دیے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے سامنے ستھرا عمل پیش کریں۔ یہ الف لام را حروف مقطعات، ان کی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم کتاب ہے، احکمت آیاتہ جس کی آیات مضبوط ہے دلائل سے، ثم فصلت پھر تفصیل کی گئی ہے ان آیات کی، من لدن اس ذات کی جانب سے، حکیم جو بڑی حکمتوں والا ہے، خبیر بہت باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، پیغمبر کو یہ کہا گیا کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں و نذیر اور خوشخبری دینے والا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں، تمہیں بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اللہ نے یہ بھی ان آیات میں بیان کیا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو، یمتعکم متاعا حسنا،
اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، وقت مقرر تک تمہیں زندگی سے وقت اچھا بہترین زندگی اللہ دیں گے، موقع دیں گے اس سے تمہیں۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو، اچھے عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، ہر ستھرے عمل کرنے والے کو اللہ اچھا عمل دیں گے، بدلہ دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم لوٹتے ہو، واپس پھرتے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، عذاب یوم کبیر، بے شک مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر، ڈر ہے تم لوگوں پہ، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب کا، قیامت کا، اس ہولناکی کا مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب تم لوگوں پہ نہ آ جائے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھتے ہیں۔ الا، سن لو، انہم یسنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ یہ اس سے چھپا لیں۔ الا حین یستغشون، سن لو، جس وقت یہ ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعنی اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، یعلم ما یسرون، تو اللہ جانتے ہیں، ما یسرون، جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کے بھید کو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور جو بھی نہیں ہے کوئی چوپایا، نہیں ہے کوئی جاندار، فی الارض، زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی کے اوپر اس کا رزق ہے۔ ویعلم مستقرها، اللہ اس کے حقیقی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، ومستودعها، اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ مستقرها و مستودعها، اس میں علماء مفسرین نے بہت سے معنی کیے ہیں۔ مستقرها دنیا، مستودعها آخرت، مستقرها باپ کی پیٹھ، مستودع ماں کا رحم، مستقرها حقیقی ٹھکانہ، مستودعها عارضی ٹھکانہ، یعنی اللہ تعالیٰ سارے حالات کو جو بھی پیش آتے ہیں ان سب کو جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، یہ ساری ایک کتاب میں واضح لکھی ہوئی ہے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتانے کے لیے، وگرنہ اس کی پیدائش میں تو اللہ تعالیٰ کن فیکون، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ لیبلوکم، اور ان کی پیدائش کی وجہ لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون لائے گا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہوگا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ ان سے یہ بات کہیں نا، اگر آپ ان سے یہ بات کریں کہ کل قیامت کو تم لوگوں نے اٹھنا ہے، اس موت کے بعد، اس زندگی کے بعد اگلے ایک اور زندگی ہے، اس موت کے بعد تم لوگوں نے دوبارہ اٹھنا ہے، تو یہ لوگ کافر کہیں گے جو جادوگر ہے، جادو کی باتیں، فضول باتیں کر رہے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ یہ بات کہیں، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، بے شک تم اٹھائے جاؤ گے، مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور وہ لوگ، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ یہ کہیں گے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، نہیں ہے مگر یہ جادو ہے بالکل واضح، جادو جھوٹ ہے سارا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں اگر ہم انسانوں کو کسی وجہ سے ڈھیل لیتے ہیں، جیسے آج کل بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، سرکشی میں، گناہوں میں، اس میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آگے 14ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، یہ الفاظ یعنی قرآن پاک کے ولو یؤاخذ اللہ الناس 14ویں سپارے میں بھی ہیں، اور یہ سورہ یاسین سے ایک آیت پہلے، یعنی سورہ فاطر کی جو آخری آیت ہے، اس میں بھی اللہ جل شانہ نے 22ویں سپارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر لوگوں کو پکڑنے لگ جائے
ہر گناہ پر گرفت شروع ہو جائے، عذاب اللہ کا آنا شروع ہو جائے، تو پھر زمین کے اوپر کوئی بندہ بھی نہیں رہے گا، کوئی جاندار پھر زندہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مہلت ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ایک تو یہ لوگ ہیں کہ اوروں کے گناہ کی وجہ سے بعض اوقات جو ملحد طبقہ ہے، جو اللہ کی ذات کے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں سر عام اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں تو کیوں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا؟ اس کیوں کا جواب اللہ اس آیت میں دے رہے کہ اگر ہم تھوڑے وقت میں عذاب نہ دیں، تھوڑی مہلت دے دیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک دیا، کیوں نہیں آتا؟ اور پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ شاید باز آ جائے، شاید بندہ واپس لوٹ آئے، کسی وقت اللہ کو یاد کر لے، تو پھر نہیں تو پھر وہ فرعون جیسی بات ہوگی جس وقت اس نے غوطے کھائے، اللہ کا عذاب سامنے آیا، فرعون جیسے متکبر شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ بھی غوطے کھا کر کہتا ہے کہ آمن تو میں ایمان لایا ہوں، پھر اس وقت ایمان قبول نہیں ہوا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم مؤخر کر دیں عنہم ان لوگوں سے العذاب، عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ مختصر سی مدت کے لیے، لَيَكُونُنَّ تو ضرور بضرور یہ بات کرتے ہیں ما يحبسه، اس عذاب کو کس چیز نے روکا ہوا ہے، کیونکہ کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر عذاب؟ الا خوب سن لو، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہ، تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا اس کو، وحاق بہم، اور احاطہ کر لے گا، گھیر لے گا ان کو، ما وہ عذاب، کانوا بہ یستہزئون، جس کے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ آگے سورہ یعنی ایک رکوع کے بعد جب آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے تو اس میں انہوں نے وہ عذاب کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ، جب ایک خشک جگہ پہ جہاں پانی کوئی نہیں ہے کشتی بنانا لگ گئے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، بچوں کو بھی ہنساتے تھے کہ دیکھو جی نوح کیا کام کر رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ خشک جگہ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ تو پھر جب یہ مذاق اڑاتے تھے، پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر دیکھ لیں آگے آیات بڑی سخت قسم کی۔